اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں قرض کے لیے اپلائی کیسے کرتے ہیں، جانیں اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پر جا کر لکھنا ہے ACAG اپنا چھت اپنا گھر پروگرام لکھ کے ACAG لکھ کے اپنے انٹر سرچ کا بٹن دبانا ہے۔ سب سے پہلی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اپلائی کرنے کے لیے، تو میں سب سے پہلی ویب سائٹ پر کلک کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی، سب سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اسکرول کر کے، رجسٹر نو کا بٹن بنا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے تو ایک اور فارم اوپن ہوگا رجسٹر نو، پھر اس بٹن پر کلک کرنا ہے تو فارم اوپن ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے رجسٹر کر کے ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، ادھر اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر سن آف یعنی اپنے والد کا نام لکھنا ہے۔ اگلے خانے میں والد کا ID کارڈ نمبر اگر ہے تو لکھ دینا ہے، نہیں ضروری نہیں ہے۔ پھر اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، پھر آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے، اگر ہے تو لکھ دیں، ادروائز ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، ادھر نیٹ ورک سلیکٹ کرنے کے بعد اگلے خانے میں مکمل فون نمبر لکھ دیں، اور پھر آگے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، بہاولپور سے کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ضلع بہاول نگر ہے، پھر تحصیل جو بھی آپ کی ہے وہ سلیکٹ کر دینی ہے۔ کون سے سٹی سے اپلائی کر رہے ہیں اس شہر کا نام لکھ دیں۔ ایک اسٹرانگ پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے رجسٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی رجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ برائے مہربانی اپنی معلومات کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، ایک بار رجسٹر کر دیا تو پھر تبدیل نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد کنفرم اینڈ رجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں، اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ کریٹ ہونے کے بعد سب سے یو ہیو بین رجسٹرڈ یعنی میسج آ گیا، نیچے کینسل کے بٹن پر کلک کریں، کلوز کے بٹن پر کلک کریں گے تو اوپر لاگ ان کا آپشن آ جائے گا۔ لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں گے تو ادھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے جو ہم نے پہلے بنایا تھا، پھر پاسورڈ جو ہم نے ابھی سیٹ کیا تھا لکھ کے لاگ ان کر کے لاگ ان ہو جائیں گے۔ جیسے لاگ ان ہوں گے تو یہ پوچھ رہا ہے میں پنجاب کا رہائشی ہوں، اس چیک باکس کو ٹک کر دیں۔ تینوں چیک باکس کو ٹک کر دینا ہے آپ نے۔ تینوں چیک باکس کو ٹک کرنے کے بعد نیچے وہ آپ سے ایک اور چیک باکس لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میری درخواست میں تمام معلومات درست ہیں، غلط فراہم کرنے یا حقائق مسلح کرنے سے یعنی اس پر بھی ٹک کر کے پروسیڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس فارم میں آپ نے اپنا ڈیٹا جو پہلے سے لکھا ہوا آ گیا ہے اس کو چیک کر لینا ہے۔ نیٹ ورک زونگ ہے، ایک اور موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہے، ادھر نو لکھنا ہے، پرائر لون پر نو، میرڈ اسٹیٹس سنگل ہیں یا میرڈ ہیں وہ سلیکٹ کر لینا ہے، ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، بہاولپور ہے، اور اپنے ڈسٹرکٹ ضلع بہاول نگر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، وہ مکمل ایڈریس ادھر لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد اگر شناختی کارڈ پر دو ایڈریس سیم ہی لکھے ہوئے ہیں تو ادھر ٹک کر دینا ہے، وہ سارا ایڈریس نیچے آ جائے گا۔ تو پھر نیچے آ جانا ہے، آپ نے رورل سلیکٹ کرنا ہے، پراپرٹی کی انفارمیشن دینی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اونرشپ کتنے مرلے کی، 7 مرلہ سلیکٹ کر دیتا ہوں، فرد ہے میرے پاس اس کی، ڈویژن بہاولپور ہے، ضلع جو بھی آپ کا وہ سلیکٹ کر دینا ہے، کون سی تحصیل ہے وہ ادھر سے سلیکٹ کر دینی ہے، جو آپ کا شہر ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد پراپرٹی کا جو ایڈریس ہے وہ آپ نے ادھر نیچے لکھنا ہے۔ پراپرٹی کا جو بھی ایڈریس ہے جدھر آپ کی جگہ موجود ہے وہ ایڈریس ادھر لکھنا ہے۔ تو میں یہ لکھ رہا ہوں۔ ایڈریس لکھنے کے بعد کتنی لون آپ لینا چاہتے ہیں، میں 7 لاکھ سلیکٹ کرتا ہوں، 15 لاکھ تک اس کی لمٹ ہے، میں 7 لاکھ سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہ نیچے بینک ہیں جو بھی جس کے ذریعے سے آپ لے سکتے ہیں، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں دیہات سے اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ جس کے نام کی درخواست دے رہے ہیں اس کی معلومات ایڈ کرنی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، بزنس ہے، نوکری کرتا ہے یا ان امپلائڈ ہے، ان امپلائڈ ہے میں وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں، آپ کا جو بھی ہے وہ سلیکٹ کر دینا ہے۔
تو میں ان امپلائڈ سلیکٹ کر کے آگے وہ کس طرح کے گھر میں رہ رہا ہے، فیملی شیئرنگ ہے یعنی اس کا اپنا ہے یا کرائے پر ہے، میں فیملی شیئرنگ پر کلک کر دوں گا۔ نیچے اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، تصویر چوز فائل کے بٹن پر یہ تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے دوسرا سٹیپ اوپن ہو جائے گا، اٹیچڈ ڈاکومنٹ، یعنی ادھر ہم نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں۔ وہ کون کون سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے نیچے بتایا ہوا ہے، ایپلیکینٹ CNSC بیک، سب سے پہلے اس کی شناختی کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے، پھر فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ میں دیکھیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ پھر اونرشپ ڈاکومنٹ جو ہم نے فرد لکھا تھا، ادھر اس نے پوچھا تھا تو ہم نے فرد لکھا تھا، ادھر میں فرد کی پک اپلوڈ کروں گا۔ آپ نے جو بھی لکھا تھا وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں فرد کی تصویر میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی کلک کریں گے یہ اوپر لکھا ہوا آ گیا ڈاکومنٹس ہیز بین سیوڈ سکسیسفلی، تو یہ ہمارے ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ نیچے ایک اچھا سا کامنٹ لکھ دینا، آپ کے ذہن میں جو بھی ہو وہ لکھ دیں، میں لکھ رہا ہوں گورنمنٹ بیسٹ اسٹیپ، لکھ کے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ اوپر پوچھ رہا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سبمٹ یور ایپلیکیشن، میں کہہ رہا ہوں یس، تو ہم نے اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ وہ اب پوچھ رہا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میری درخواست میں دی گئی تمام معلومات درست اور صحیح ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غلط معلومات فراہم کرنے یا حقائق کو منسوخ کرنے سے میری درخواست مسترد ہو سکتی ہے، میرے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایگری کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، اپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ آخری سٹیپ تھا، یہاں اوپر لکھا ہوا آ گیا ریکارڈ ہیز بین سبمیٹڈ سکسیسفلی، SMS از سینٹ آن یور رجسٹرڈ نمبر۔ تو اس طرح آپ بھی گھر بیٹھے اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں، 15 لاکھ تک بلا سود قرض لے سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کو شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔